بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 ستمبر 2023 ہے اور آج سے تقریباً کچھ سال پہلے، کیونکہ وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں لگتا، یہ تھوڑا سا ہی عرصہ لگتا ہے کہ جس طرح ابھی 6 ستمبر 1965 گزرا ہے اور کس طرح 1965 کی یادیں اب تک ہمارے سینوں میں نقش ہیں، کس طرح ہماری فوج جو ہے اس نے قربانیاں دیں، وہ آج بھی ہماری قوم نے یاد رکھا ہوا ہے۔ اس لیے میں کچھ عرصہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اتنے سال بیت جانے کے باوجود ہم لوگوں نے اپنے شہداء کو، اپنے غازیوں کو 1965 کے جو شہید ہیں، غازی ہیں، ان کو یاد رکھا ہوا ہے۔ ہم ہر سال 6 ستمبر 1965 جو ہے اس کی یاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہماری فوج، ہماری پاک فوج، ہماری پاک فضائیہ، ہماری پاک نیوی، اس نے دشمن کو لاکھوں چیلنج بوائے تھے۔ لیکن ہماری فوج کیوں مضبوط تھی؟ 1965 کی جنگ کے اندر ہماری فوج، جو ہمارا دشمن تھا، وہ ہم سے کئی گنا طاقتور تھا۔ اس کے پاس ہم سے زیادہ ٹینک تھے، اس کے پاس ہم سے زیادہ جہاز تھے، لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے یہ جنگ کیسے فتح کی؟ ہمارے پاس کم تعداد فوج کی، کم ٹینک، کم جہاز، لیکن پھر بھی ہم لوگ جنگ جیتے۔ کس وجہ سے جیتے؟ اپنی قوم کی وجہ سے جیتے۔ ہماری قوم اپنے فوجیوں کے پیچھے شانہ بہ شانہ کھڑی تھی۔ جب ہمارے فوجی وہاں پر جنگ لڑ رہے تھے بارڈر کے اوپر، تو ہماری قوم جو ہے وہ بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ وہ پیچھے سے اپنے فنڈ اکٹھا کرتی تھی، اپنی جنگ کے لیے ساز و سامان اکٹھا کرتی تھی، اور ہر نوجوان، ہر بہن، ہر بھائی جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار تھا اور اپنی فوج کے شانہ بہ شانہ کھڑا تھا۔ ہمارے جو قوم ہے وہ ٹینکوں کے آگے لیٹنے کو تیار تھی، اپنی فوج کے اوپر اعتماد تھا، اپنی فوج کی جو طاقت بنی ہوئی تھی۔ لیکن اب ہماری جو فوج ہے اور خاص طور پر ہماری جو قوم ہے، وہ اپنی فوج کے خلاف بہودہ زبان استعمال کرنے میں، بہودہ باتیں کرنے میں، اپنی ہی فوج کے خلاف سازشیں کرنے میں مگن ہوئی ہے۔ اپنی فوج کو مضبوط کرنے کی بجائے اس کے اوپر خود حملہ آور ہو رہی ہے۔ 1965 میں کیا دشمن کا ارادہ تھا؟ آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہے۔ دشمن کا ارادہ تھا ہم لوگوں نے لاہور میں بیٹھ کے چائے پینی ہے، لاہور جم خانہ میں بیٹھ کر ہم لوگوں نے لاہور کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ تو ہم لوگ، دشمن تو یہ کام کر نہ سکا، لیکن ہم نے یہ 9 مئی کو کر کے دکھا دیا۔ ہماری قوم نے 9 مئی کو اپنے کور کمانڈر، اپنی فوج کے اوپر حملہ کیا۔ کیا قومیں اپنی فوج کے خلاف کھڑا ہوتی ہیں؟ وہ فوج جو ہمارے لیے قربانیاں دیتی ہے، وہ فوج جو ہمارے لیے شہید ہوتے ہیں، وہ فوج جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، ہماری قوم کے دماغ کو اس طرح یرغمال بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی فوج کے خلاف ہی ڈنڈے اٹھا کر چل پڑے اور کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کر دیا اور وہاں پر چیزوں کو نقصان پہنچایا۔ ایسی قومیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کے اوپر دشمن کو غالب ہونے میں دیر نہیں لگتی جس کے اندر تقسیم ہو۔ ہماری فوج ہمارا عزم ہے، ہماری فوج ہماری طاقت ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی کسی بھی ذہن، کسی بھی پراپوگنڈے کے لیے زد میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم اپنی فوج کو طاقتور بنائیں گے۔ بے شک حکومت کسی کی بھی ہو، حکومت جس کی حکومت ہوتی ہے وہ فوج کے ساتھ ہے، جس کی حکومت نہیں ہوتی وہ فوج کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے، فوج کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہی
اگر کسی بھی پارٹی کی، یہ نہیں میں کہتا نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے، ہر پارٹی نے یہی کام ہی کیا ہے. ہم لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ ہماری فوج اگر ہے، ہماری مضبوط فوج اگر ہے تو تب ہم ہیں، تب ہمارا پاکستان ہے. اس لیے خوددارا اپنی فوج کی طاقت بنے. جب ہم نوجوان تھے نا، جب پڑھتے تھے اور اپنے اسکول دور میں تھے، تو ہماری ایک خواہش ہوتی تھی ہر نوجوان کی کہ ہم نے فوج میں جانا ہے، ہم نے فوج میں لیفٹیننٹ بھرتی ہونا ہے. ہم نے اس سے ایک اور آگے عظیم ہوتی تھی کہ یا اللہ کاش ہمیں شہادت نصیب ہو جائے، ہم فوج میں جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، ہماری عزتیں بڑھیں گی. اب کا نوجوان جو ہے اس کے ذہن میں ایسا اس کو ٹریپ کر لیا گیا ہے کہ وہ فوج کے ساتھ پیار کرنے کی بجائے نفرت کی طرف جا رہا ہے. نہیں بچوں، ہماری فوج ہماری طاقت ہے. ہماری قوم، ہمارے ملک کی بقا کے لیے ہماری فوج نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. اس لیے میں اپنے فوجی جوانوں کو، اپنے شہدا کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور آپ سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ایک زوردار نعرہ ہونا چاہیے: پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ہمارے پاک فوج کے شہدا زندہ باد، ہمارے شہدائے پاکستان زندہ باد، 1965 کے شہدا زندہ باد، اور ہمارے جناب کیمبرج کے بچے بھی زندہ باد جو اتنی جلدی تیاری کر لیتے ہیں اور اتنے اچھا پروگرام بنا لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ.